رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج ہمارا موضوع ہے اسلام اور تجارت۔ اسلامی نقطہ نظر کے تحت قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں کے مطابق داخلی اور بین الاقوامی جو ٹریڈنگ ہے اسے تجارت کہا جاتا ہے۔ منافع حاصل کرنے کی نیت سے مال کی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد روزی کمانے کے لیے تجارت کو ذریعہ بناتی ہے، اور ہمارے بزرگان دین، اصحاب رسول اور علماء نے بھی اس کو اختیار فرمایا، جیسے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے ائمہ علماء نے تجارت کو اختیار فرمایا۔ رزق کی تلاش میں اور کاروبار اور نیک حلال طیب طاہر روزی کمانے کی خاطر اپنے مال کی خرید و فروخت کو تجارت کیا۔ شریعت نے جہاں دیگر شعبوں کے قوانین بنائے ہیں، وہیں تجارت کے بھی کچھ قوانین، کچھ حد رکھی ہے۔ یہ دین اسلام ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ دین ہے کہ جس کے اندر ہر شعبے میں، ہر معمولات زندگی میں، ہر طریقہ کار کو اختیار فرمایا گیا، اس کے قوانین رکھے گئے، اس کی حدود رکھی گئی، اس کے حقوق رکھے گئے۔ اسی طرح تجارت کو بھی یہاں چھوڑا نہیں گیا، اور بتایا گیا کہ اگر تجارت دین اسلام کے قوانین کے مطابق کی جائے تو یہ تجارت عبادت بھی ہے۔ تجارت فقط روزی کمانا، مال کی ٹریڈنگ کرنا یا پھر خرید و فروخت کا نام نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ اور اس کے لیے چونکہ فی زمانہ تجارتی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، مال دکھایا کچھ اور جاتا ہے، بعد میں دیا اور جاتا ہے، دکھانے میں اور فروخت کرنے میں فرق کیا جاتا ہے، اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مال اچھا دکھایا ریٹ اس کا کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب مال بھیجا جاتا ہے تو دوسرا مال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پر اگر دلچسپی خرید و فروخت میں ان اداروں کے ساتھ، ان فیکٹریوں کے ساتھ، ان تاجروں کے ساتھ رکھی جاتی ہے جو کہ لین دین میں جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، وہی فروخت کرتے ہیں، جس کا ریٹ کرتے ہیں وہی چیز سامنے آتی ہے، اور ان میں لوگ لینے میں دلچسپی اختیار کرتے ہیں۔ ان ملکوں سے مال خریدا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں ٹریڈنگ جو ہے وہ اچھے اصول و ضوابط کے ساتھ کی جائے۔ آج بحیثیت مسلمان تاجر ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم جب تجارت کے اصول، تجارت شروع کرتے ہیں، تجارت کو اختیار کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو اس سے قبل ہم تجارتی قوانین کا مطالعہ بھی کریں کہ قرآن و سنت کے تحت ہمیں اس تجارت کے لیے کیا حکم دیا گیا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے معاملات یعنی خرید و فروخت کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتی، حالانکہ کاروبار کی پاکی، معاملات کی ستھرائی کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا تعلق بیک وقت اللہ رب العزت کے حق کے ساتھ بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ اگر لین دین میں خیانت واقع ہو اور حصول رزق کے لیے ناجائز ذرائع کو اختیار کیا جائے تو اس طرح اللہ کی بھی نافرمانی ہوگی اور کسی نہ کسی بندے کی بھی حق تلفی ہوگی۔ حالانکہ ہمارا دین حسن معاشرت پر بہت زور دیتا ہے، حقوق العباد پہ زور دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سخت وعید فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں تو اس وقت
सच्चाई के साथ, ईमानतदारी के साथ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सच्चे और अमानतदार ताजर, इनका हशर नबियों और सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। जो तजारत में सच्चाई को इख्तियार करते हैं, जो बात करते हैं उसी पर लोगों को जो है वो माल देते हैं, वही रेट, और दिखाने में और लेने में। एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि एक ताजर को देखा, उसने गल्ला तो रखा हुआ है लेकिन जो ऊपर गल्ला है वो और है और जो नीचे है वो कुछ नमी शुदा है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो माल में मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, यानी जो ऊपर हो वही नीचे हो। ऐसा ना हो कि ऊपर तो अनार बड़े अच्छे लगाए गए हों, ऊपर तो जो है वो सेब बड़े अच्छे लगाए गए हैं, लेकिन जब उसको खोला जाता है तो उसके नीचे से ख़राब दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। सच्चाई और दयानतदारी से काम करने का आखिरत में तो फ़ायदा है ही, लेकिन दुनिया में भी उसके बेहतरीन नताइज निकलते हैं। और जो सही ताजर है, जो तजारत के उसूल को समझता है, जो मुकम्मल तरीके से कारोबार के उसूल व ज़वाबित को जानता है, उसको दुनिया में भी फ़ायदा है, वो हमेशा उसका नाम चमकता है। लोग कहते हैं फ़लाँ दुकानदार, फ़लाँ ताजर जो है वो बात सच्ची करता है, जो दिखाता है वही माल देता है। अब आखिरत का फ़ायदा अपनी जगह, लेकिन अब उसके गाहक जो हैं उनमें इजाफ़ा हो गया। अब जो उसकी दुकान पर उसके माल लेने के लिए लोग आ रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए, वो फिर दूसरों को भी बताते हैं कि भाई फ़लाँ के पास गए थे, उसने दिखाया कुछ और था, दिया कुछ और है, लेकिन फ़लाँ दुकानदार है, हम उसके पास जाएंगे, वो जो दिखाता है वही देता है और उसका रेट, उसके दाम भी मुनासिब होते हैं। अब यहाँ ये फरमाया गया कि उसकी तजारत चमकती है, उसका नाम चमकता है। किसका? जो सच पर मबनी गुफ्तगू करता है, जो अपने माल तजारत को सिर्फ़ तजारत समझ कर नहीं बल्कि इबादत समझ कर लोगों के साथ ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात करता है, उसका आखिरत में फ़ायदे से कबल उसको दुनिया में भी फ़ायदा मिलता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह कौन सी कमाई ज़्यादा पाकीज़ा है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी ख़रीद व फ़रोख्त करना, यानी ख़यानत ना करे। ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में वो इस बात पर कंप्रोमाइज़ ना हो। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूकुल इबाद के ज़िम्मे में सबसे बड़ी बात ये भी तजारत में भी आती है कि हम अल्लाह के बंदों को धोखाधड़ी दे रहे होते हैं, और उस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं कि मैंने गाहक को, भाई ये 10 रुपये की चीज़ थी, मैंने कसम उठाकर इसको 1000 का फ़रोख्त कर दिया है। अच्छा, उस वक्त तो कसम उठाकर 1000 का फ़रोख्त कर दिया है, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि मैं इतना ज़्यादा इस पर परसेंटेज लेकर, जो कि कुरान और सुन्नत मुझे इस बात पर हुक्म नहीं देता, और ये रिज़्क़ मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ, अब उनको हराम कमाई का मैं लुकमा दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? आज फ़ी ज़माना, क्योंकि मैं दुनिया फिरने वाला आदमी हूँ, लोगों के घरों में जो बगाड़ नज़र आ रही है ना, मोस्टली लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, औलाद उनके कहे में नहीं। बड़े बड़े ताजर मालदार लोगों को मैंने देखा कि कारोबार बहुत है, तजारत बहुत है, लेकिन उसके बावजूद इत्मीनान कल्ब नहीं, सुकून कल्ब नहीं है, उनकी औलाद उनके कहे में नहीं है, औलाद अपनी मनमानी करती है, वालदैन ख़ुद परेशान हैं, और हज़ार रुपए की मेडिसन अद्वियात हर माह उसके पास आ रही हैं, वो लेता है, लेकिन उसके बावजूद उसे सुकून नहीं मिलता। तो उसकी सबसे बड़ी वजह नाज़रीन किराम ये है कि वो जो हराम कमाई के लुक़मे औलाद के शिकम में और फिर उसके माल में जमा हो रहे हैं, और फिर उसको इत्मीनान कैसे मिले कि जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। एक मुकाम पर फरमाया गया है कि जो लोगों से धोखा करता है ना, वो लोगों से धोखा नहीं कर रहा होता, वो ख़ुद से धोखा कर रहा होता है। भाई वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो बंदा ये समझता है कि मैंने इसको इस तरह कर लिया है। मैं एक दफ़ा एक दुकानदार के पास बैठा था, तो उसने मेरे लिए जूस मंगवा लिया, तो अब उसने मेरे बैठे बैठे वहाँ एक चीज़ फ़रोख्त की 200 रुपये की। अब थोड़ी देर के बाद वो जूस पी लेने के बाद फिर उसके पास गाहक उसी चीज़ का आया, तो उसने उसको 300 में फ़रोख्त कर लिया। तो मैंने उससे कहा कि मियाँ देखें, आपने इतना बड़ा धोखा किया है कि अभी तो ये चीज़ 200 की दे रहे थे
اور ابھی میرے بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ 300 کی دی ہے، تو وہ بڑا مسکرا کے ہنس کے کہنے لگا کہ میں جوس کے پیسے پورے کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات میرے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکانداروں کے لیے، اور خرید و فروخت کے معاملات میں، کہ ایک آنے والا گاہک جو ہے سادہ لو۔ اور آج فی زمانہ تو ایک بہت بڑا جو ہے بہانہ بھی بن گیا ہے کہ بھئی مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، ٹریڈنگ میں جو ریٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے یہ تو دیکھیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بھئی وہاں 10 روپے بڑھتے ہیں، ہم دکان پر اپنے جو ہمارا اڈا ہے، فروٹ ہے، کچھ بھی ہے، اب یہ رمضان المبارک ہے تو اب منڈیوں میں جا کر دیکھیں، فروٹ کی شاپس پہ آ کے دیکھیں، اس کے علاوہ اب کسی بھی دکان پہ چلے جائیں تو ایک سادہ سی بات دکاندار کے منہ پہ ہوتی ہے، جی رمضان آ گیا، پیچھے سے مہنگا ہو گیا ہے۔ بھئی مہنگا تو ہوا ہے، لیکن اس پرسنٹیج کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ کریں۔ اب یہ غریب سادہ لو عوام جو ہے، اس وقت یہ مہنگائی کا طوفان بدتمیزی ہے، اور ہم سب مل جل کر ایک دوسروں کے، ہم سب مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور مومن کا اس طرح ہے جیسے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں ایک بازو کو چٹکی جو ہے وہ کاٹی جائے تو دوسرے تک اس کی تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ پورے بدن میں تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن آج شومئی قسمت کہ ہم کیوں اس پہ عمل نہیں کر رہے، کہ ہم ہر کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری جیب جو ہے یہ مکمل ہو جائے، میرا جو بینک بیلنس ہے وہ مکمل ہو جائے، میرے گھر کا چولہا جل جائے، میرا بجلی کا بل پورا ہو جائے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں، وہ جو گاہک ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ سادہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کو کچھ فائدہ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ بحیثیت تاجر، بحیثیت دکاندار، بحیثیت ایک گاہک، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب دکاندار کا گاہک کے ساتھ ایسا تعلق ہے، دینے والے کا لینے والے کے ساتھ ایسا تعلق ہے، فروخت کرنے والے کا خریدنے والے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ خیر الناس من ینفع الناس کا مصداق ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کو جا کر کہنا نہیں پڑتا، آٹومیٹکلی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ لوگوں کو جناب جو ان کے معاملات ہیں ان میں فائدہ دے سکتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک روپے کا بھی اگر کسی کو آپ فائدہ دیں نا اللہ کی رضا کے لیے، تو شام تک آپ ہزاروں روپے کا فائدہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دے چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک دو چار روپے آپ دھوکہ دہی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ شام تک کتنے ہزاروں لاکھوں روپے آپ دھوکہ دہی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حلال کا رزق جو ہے، علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ تجارت میں نفع اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت تاجروں میں دھوکہ دہی اور جھوٹ کا غلبہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے تاجروں کو ملیے، کہتے ہیں مال تو جاتا ہے، مال تو بکتا ہے، بکری تو ہو رہی ہے، منڈی میں میرا مال تو پہنچ چکا ہے، سیمنٹ تو میری جا رہی ہے، لیکن برکت نہیں۔ اب برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ پہلے دن سے لے کر ہم اس میں دھوکہ دہی اور ملاوٹ کا شکار رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 2 لاکھ روپے تو مجھے اس سے منافع ہونا تھا، لیکن میں نے اپنی کوشش کر کے اس کو دھوکہ دے کر اس کو 2.5 لاکھ تک میں اس منافع کو لے گیا ہوں۔ اب ہم یہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ دھوکہ دہی کے ساتھ جو مال میں کما رہا ہوں نا، اس کا 1 روپیہ میری لاکھوں روپے کی حلال کمائی کو، حلال پروفٹ کو، حلال جو اپنا مجھے رزق ملا تھا، اس میں یہ 10 روپے، 2 روپے، 4 روپے کا جو اپنا حرام میں نے اس میں شامل کر لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ حلال جو ہے یہ بھی میں حرام کے زمرے میں لا رہا ہوں۔ لیکن آئیے بحیثیت تاجر جو کام بھی کریں، بڑے سلیقے سے
ایمانداری سے ہنرمندی سے کریں، شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے اور خود لوگوں کے لیے نافع بن کر بیٹھیں اپنی دکانوں پر، اپنے تجارت کے اڈوں پر، اپنی منڈیوں پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلامی تجارت کے مطابق نفع حاصل کرنے اور تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ